بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اسٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جادو کا اگلا حصہ۔ نصیب اللہ کا کوئی پتہ نہیں تھا، شکور ہر طرح میری خبرگیری کر رہا تھا، ہر ضرورت وقت پر پوری ہو رہی تھی۔ غرض یہ کہ دوسرے دن میں سانگی کے ہاں جانے کے لیے تیار تھا۔ بندو آ گیا تھا، میں حجرے سے باہر نکل آیا۔ بستی کا ماحول سادگی سے بھرپور تھا، حالانکہ میں یہاں اجنبی تھا، لیکن ہر گزرنے والا شخص رک کر مجھے سلام کرتا۔ ہندو ہوتا تو ہاتھ جوڑ کر پرنام کرتا جیسے وہ میرا شناسا ہو۔ میں اس سادہ سے گاؤں کے منظر دیکھتا آگے بڑھتا رہا، پھر ایک طرف مڑا تو ایک ایسی جگہ نظر آئی جیسے دیہاتوں میں مزار بنا لیے جاتے ہیں۔ 2-4 جھنڈے لگائے، اینٹیں چنی اور چونا کر دیا۔ میں نے بڑی دلچسپی سے پوچھا، یہ کیا ہے بندو؟ دولہ بابا کا مزار ہے، یہاں جن نماز پڑھنے آتے ہیں، بندو نے بتایا۔ اچھا، تم نے دیکھا جنوں کو نماز پڑھتے ہوئے؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ توبہ توبہ، مغرب کے بعد کوئی ادھر سے گزرتا بھی نہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، نمبردار جی کا بھتیجا رام لکھن سمندر پار سے آیا تھا، بڑا بابو بنتا تھا۔ اسے جب بتایا گیا کہ یہاں جن نماز پڑھنے آتے ہیں تو خوب ہنسا اور بولا کہ وہ ان جنوں سے ضرور ملے گا۔ بس جی، سب نے روکا پر وہ کسی کی نہ مانا اور مغرب کے بعد ادھر آ گیا، کوئی اس کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ بس جی، دوسری صبح وہ پاگل ہو گیا، اسے تیز بخار تھا، اس کا علاج ہوا پر وہ مر گیا۔ آؤ ذرا دلہا بابا کو سلام کرتے چلیں۔ نہیں جی نہیں، ہم نہ جائیں گے۔ نہ بھئی، بندو نے خوف سے کہا۔ اچھا، تم یہاں رکو، میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اس طرف بڑھ گیا۔ دور سے چھوٹی نظر آنے والی یہ جگہ قریب سے کافی وسیع تھی۔ مزار سے پیچھے کی سمت بہت بڑا احاطہ تھا جو درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ زمین کچی تھی لیکن بے حد صاف شفاف۔ اندر قدم رکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ کسی پروقار ہستی کا مزار ہے۔ میں بے دھڑک اندر داخل ہو گیا اور میں نے خلوص سے سلام کیا۔ ایک لمبی قبر نظر آ رہی تھی جس پر تازہ پھول بکھرے ہوئے تھے۔ دیواروں میں بے شمار تاکچے بنے ہوئے جن میں کلام پاک رکھے ہوئے تھے۔ دل پر قطاری ہو گئی جو کسی صاحب دین کی توجہ کی نشاندہی کرتی تھی۔ میں 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا اور فاتحہ خوانی کرنے لگا۔ ایک عجیب سی خوشی ہوئی تھی۔ باہر اگر بندو انتظار میں نہ بیٹھا ہوتا تو یہاں کافی دیر رکتا، تاکہ دل میں اہم فیصلہ کر لیا تھا کہ دوبارہ یہاں ضرور آؤں گا۔ فاتحہ خوانی کے بعد باہر نکل آیا۔ بندو بیچارہ سہا سکڑا بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر رونق آ گئی اور جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر غور سے بولا، آپ ٹھیک تو ہو صاحب؟ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، چلیں، میں نے کہا اور وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ایک کچے جھونپڑی نما گھر کے سامنے بندو رک گیا۔ گھر کے ساتھ ہی ایک دکان نظر آ رہی تھی جس میں دروازہ نہیں تھا۔ دکان کے اندر سامان رکھنے کے ڈبے، مرتبان اور دوسری چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ ویرانی خود کو سنوارنے والے کی منتظر ہو یا اس کا انتظار کر رہی ہو۔ اس احساس سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے خلوص دل سے دعا مانگی، معبود جہاں، اس دکان کو پھر سے آباد کر دینا۔ تو رب کائنات ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، سانگی کو اس کا پیتم ضرور دے دینا۔ اس دوران بندو نے دروازے کی زنجیر بجا دی۔ دوسری اور پھر تیسری بار زنجیر بجانے پر دروازہ کھلا اور 17-18 سال کی ایک لڑکی نظر آئی۔ رنگ سانولا لیکن نقوش بڑے دلکش تھے۔ 2 لمبی لمبی چوٹیاں سینے پر لہرا رہی تھیں، آنکھوں میں بے پناہ کشش اور شوخی تھی۔ بندو کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر شرارت بھرے لہجے میں گا کر بولی، ڈھونڈو ڈھونڈو رے ساجنا، ڈھونڈو رے ساجنا میرے کان کا بالا، ہائے میرے بالے تو کہاں گیا تھا، تیری مر جائے سجنیاں، تو کبھی اپنے گھر میں رہا کر چاچی۔ بندو بولا، پھر چاچی چاچی بنے تیری بہنیں، تیری موسی، تیری اماں، صورت حرام لگے ہے تیری۔ وہ لفظ چاچی سے چڑھ کر بولی۔ بندو زور زور سے ہنسنے لگا۔ لڑکی کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اچانک مجھے دیکھا اور اس کے چہرے پر حیرانی پھیل گئی۔ ارے تم کون ہو؟ میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔
कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। वो दाहिने गाल पर उंगली मारते हुए बोली, फिर एकदम कहने लगी, अरे हाँ, याद आ गया, सपनों में देखा था तुम सफेद घोड़े पर बैठे हुए थे, मगर घोड़ा कहाँ है, उसके बजाय ये गधा तुम्हारे साथ है। वो बंदूक को देखकर फिर हंस पड़ी। चाची ऐसे ही सपने देखती रहती है, मगर इसके सपनों का राजकुमार इसकी काली सूरत देखकर घोड़े को मोड़कर वापस भाग जाता है। शक्ल होगी तेरी काली, नास पीटे, सूरत ही से हनुमान लगता है। क्यों बाबू साहब, मैं काली हूँ, सब कहते हैं कि सांवली सलोनी हूँ, असल में इसका नाम बंधु है। मैं इसे बंधु के बजाय बंदा या बाला कहती हूँ तो ये चिढ़ता है। बंधु, तुम मुझे सांगी के घर लाए थे, मैंने उनका झगड़ा खत्म ना होते देखकर कहा, यही सांगी का घर है, मगर अब मैं क्या करूं। इसकी सूरत नजर आ गई। वो बंधु बोला, अरे क्षमा कर दें, आप सांगी के पास आए हैं, मगर आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? सांगी के पास तो कोई नहीं जाता। चले आ जाएं, तू भी आएगा बाले? तू यहाँ ना होती तो आ जाता। अब नहीं आऊँगा। मैं जाऊँ साहब जी? आपने रास्ता देख लिया, आप मस्जिद आ जाओगे? हाँ आ जाऊँगा, तुम जाओ। मैंने कहा, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इन दोनों की बक बक किसी तरह ख़त्म नहीं होगी। बंधु चला गया और लड़की ने मुझे अंदर आने का रास्ता दे दिया। कुशादा घर था। सहन में लकड़ी के 2 तख्त, एक चारपाई थी। सांगी एक तख्त के पास जमीन पर बैठी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। जुएं निकाल रही थी। मैं सांगी की, हाथ धो लूं, तुम्हारे लिए शरबत बनाकर लाऊं? नहीं, मेहरबानी तुम्हारी। क्या नाम है तुम्हारा? अमरता कौर। मगर मेरी सुसरी सखियां मुझे अमरती कहती हैं। वो मुंह फुलाकर बोली, मैं तुमसे सांगी के बारे में कुछ पूछूं? आओ बैठ जाओ। मैंने कहा, पर तुम हो कौन? अरे तुम वो नहीं जो अवाम जी के पास आए हो? तुम्हें भी मालूम है? मैंने कहा, हमारे गांव में सबको सबका पता होता है। मुझे प्रदीप ने बताया था कि शहर से कोई बाबू साहब आए हैं जो बड़ी मस्जिद के उजरे में ठहरे हुए हैं। वही हो ना तुम? हाँ वही हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए गुड़ का शरबत बनाकर लाती हूँ। अमरता बोली और अंदर भाग गई। मैं उसे रोकता ही रह गया था। इसी वक्त सांगी अपनी जगह से उठी और तख्त पर बैठ गई। अब वो बराह रास्त मुझे देख रही थी। फिर वो बोली, तुमने मुझे बचाने के लिए पत्थर खाए थे? उसका लहजा पूरी तरह होशमंदाना था। मुझे एक खुशगवार हैरत हुई। अरे तुमने मुझे पहचान लिया सांगी? अरे मैं पागल थोड़ी हूँ, बस मेरी आंखों का नूर बुझ गया, मेरा प्रीतम चला गया, मेरा दिल नहीं लगता उसके बिना। तो बच्चों के बीच चली जाती हूँ, वो मुझे पगली समझकर खुश होते हैं, पत्थर मारते हैं। अगर मैं पगली ना बनूं तो वो मेरे पास भी ना आए। वो सब मेरे प्रीतम हैं, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। वो मुझे मारते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे अपने प्रीतम के बारे में कुछ बताओ माँ जी। मैंने कहा, ना 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 ना, मुझे माँ जी मत कहो, ये प्रीतम कहता है, मुझे वही कहेगा। तुम सांगी कहो, रमा कौर कहो। प्रीतम जब गया था तो तुमसे कुछ कहकर गया था? हाँ, मुझे प्यार करके गया था। कहकर गया था कि माँ जी तेरे लिए जुएं निकालने वाली बहुत सी बारीक कंघियाँ लाऊंगा और पेड़े। बस ये कहकर गया था। वो उदास हो गई। तुम बेफिक्र रहो सांगी, वो ज़रूर आएगा। मैंने कहा, मुझे पता है, जानती हूँ मैं। आओ तुम्हें बताऊं, आओ। वो जल्दी से उठ गई। मैं उसके साथ अंदर कमरे में गया। कमरा खासा रोशन था। सूरज की रोशनी कई जगह से आ रही थी, लेकिन सामने ही एक ताकचे पर मट्टी का दिया जल रहा था। वो मुझे उसी चिराग के पास ले गई और बोली, ये देखो, ये जल रहा है, मेरी मन्नत का दिया है, दूल्हा बाबा के इस्तेहान से लाई हूँ। ये इसलिए जल रहा है कि मेरा प्रीतम जीता है। भगवान ना करे अगर ये बुझ जाता तो सांगी की आवाज लरस गई। हम इसमें तेल नहीं डालते। कमरे में खूब हवा आती है, मगर ये जलता रहता है क्योंकि प्रीतम भैया जीता है। पीछे से अमरता की आवाज सुनाई दी। न जाने कब वो पीछे आकर खड़ी हुई थी। और जब प्रीतम भैया आ जाएगा तो हम दूल्हा बाबा के दवार 7 दिए जलाएंगे। वो प्यार से बोली। फिर उसने एक गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। लो शरबत पी लो। बड़ी मुश्किल पेश आ गई थी। मैं बचपन से ही गुड़ नहीं खाता था। गुड़ का ये शरबत मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। मैंने अमरता की आंखों में देखा, वो बड़ी चाह से ये सौगात लाई थी।
ہمیشہ اپنے نفس میں اپنی انا کے خلاف جنگ کرو، اس سے مغلوب نہ ہو۔ یہ ایک معصوم تحفہ ہے جسے قبول نہ کرنے سے ایک دل ناشاد ہوگا۔ میں نے فوراً اپنا موڈ بدل لیا اور گلاس امرتا کے ہاتھ سے لے لیا۔ باہر آ کر میں نے امرتا سے کہا، امرتا، تمہارے پیتم بھیا کی کوئی تصویر ہے تمہارے پاس؟ فوٹو؟ وہ تو نہیں ہے، کیا کرو گے؟ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسا ہے۔ میرے پاس ہے، سانگی بول پڑی اور میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آگے بڑھ آئی اور اس نے اپنا چہرہ میرے مقابل کر دیا اور دوبارہ بولی، میری آنکھوں میں دیکھو۔ میری نظریں بے اختیار اس کی آنکھوں پر گئیں۔ وحدہ لا شریک کی قسم، وہ معجزہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سانگی کی دونوں آنکھوں میں ایک نوجوان لڑکے کی تصویر روشن تھی۔ اس کے چہرے کا ایک ایک نقش واضح تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ تصویر میرے ذہن پر نقش ہو گئی ہو۔ اسی وقت امرتا کی ہنسی ابری، دیکھ لی فوٹو؟ ہاں، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ پھر بولا، ایک بار پھر دعا کرتا ہوں سانگی، تمہارا پیتم تمہیں مل جائے۔ اب میں چلتا ہوں، ٹھیک ہے امرتا؟ ہاں، اس نے کھوئے کھوئے انداز میں گردن ہلائی، پھر بولی، پردیسی تو چلے ہی جاتے ہیں، ان سے کیا من لگانا؟ پھر وہ زور سے ہنسی۔ ان کے ملنے کی تو منت بھی نہیں مانی چاہیے، دھولا بابا بھی پریشان ہوں گے۔ جا انہیں باہر چھوڑا، سانگی نے کہا۔ نہیں جاتی، میں تیری نوکر نہیں ہوں، امرتا نے کہا اور پاؤں پٹکتی اندر چلی گئی۔ میں خود ہی باہر نکل آیا۔ اب مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بالی عمریں ایسے ہی دیوانی ہوتی ہیں۔ حصے پور بہت بڑی جگہ نہیں تھی، تھوڑی سی کوشش سے مجھے مسجد کا راستہ مل جانا مشکل نہیں تھا، لیکن تھوڑا سا آگے بڑھا تھا کہ بندو مٹی کے ایک ڈھیر پر بیٹھا نظر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ ارے تم کیا میرا انتظار کر رہے تھے؟ ہاں جی، وہ امرتی مجھے بہت بری لگتی ہے، چاچی کہیں کی، بندو نے کہا۔ میں ہنس پڑا۔ وہ تو تمہیں بندو کے نام کی وجہ سے بندہ یا بالا کہتی ہے، مگر تم اسے چاچی کیوں کہتے ہو؟ آپ گرنام چچا کو نہیں جانتے؟ نہیں، میں نے کہا۔ کودی منڈی میں کپڑے کی دکان ہے ان کی، بہت بوڑھے ہیں، لاٹھی لے کر چلتے ہیں، اکثر امرتی کو بہت سستے کپڑے دیتے تھے۔ پھر ایک بار اس کے گھر پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ امرتی سے ان کا بیاہ کر دیا جائے، خوب مٹھائی لے کر گئے تھے۔ امرتی اس وقت گھر پر نہیں تھی، ورنہ گرنام چاچا کی تو مکتی ہو گئی تھی۔ پھر جب امرتی کو پتہ چلا تو وہ ٹوکا لے کر گرنام کی تلاش میں چل پڑی۔ وہ تو گرنام چچا کی قسمت اچھی تھی کہ وہ دکان پر نہیں تھے، ورنہ امرتا ان کو کاٹ کر ہی دم لیتی۔ چچا کو پتہ چل گیا تو وہ دیپو کے کھلیان میں جا چھپے۔ 5 دن تک وہ باہر نہ آئے۔ پھر ایک دن کسی کام سے چھپ کر باہر نکلے تو امرتی نے انہیں دیکھ لیا، پیچھے سے جا کر انہیں دبوچ لیا اور اتنا مارا کہ خون میں نہا گئے۔ بڑی مشکل سے لوگوں نے بچایا، خوب تھانہ پنچایت ہوئی اور مکھیا سنگھ نے چچا گرنام کے منہ سے پنچایت کے سامنے امرتی کو بیٹی کہلوایا۔ تب جا کر چچا جان کی جان چھوٹی۔ بس جب وہ مجھے بالا کہتی ہے تو میں اسے چاچی کہہ دیتا ہوں۔ یہ دلچسپ کہانی سن کر میں خوب ہنسا تھا۔ مسجد واپس آ گیا، وہی سب کچھ تھا، زندگی ٹھہر سی گئی تھی، اجنبی لوگ تھے، بس حکم کے مطابق آ گیا تھا، لیکن ابھی تک نصیب اللہ صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اب کیا کروں؟ اصل میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا تھا کہ یہاں جس حصے پور میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر یہ پتہ چل جاتا تو اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ پھر میں دولہا بابا کا خیال آیا۔ یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کسی قابل احترام شخصیت کا مزار ہے، گاؤں کے لوگوں کی خاصی عقیدت تھی۔ پھر ارادہ کیا کہ کیوں نہ آج کی رات اسی مزار میں گزاری جائے۔ لوگ اس مزار میں رات کو آنے سے ڈرتے تھے، لیکن میری بات الگ تھی۔ شکور رات کا کھانا لے آیا۔ میں نے کھانے سے فراغت پائی، پھر تیار ہو کر چل پڑا۔ ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا، خاص طور سے مزار شریف کے آس پاس گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں مزار کے پچھلے حصے میں احاطے میں داخل ہو گیا۔ یہاں بھی خاموشی طاری تھی۔ ایک گوشہ منتخب کر کے بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے پڑھنے لگا۔ کوئی 2 گھنٹے گزرے، پھر اچانک کچھ آہٹیں ابھریں۔ میں نے آنکھیں کھول دی، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر آہٹیں بڑھتی گئیں، یوں لگا جیسے پورا احاطہ بھر گیا ہو۔ پھر ایک آواز مجھے اپنے قریب سنائی دی، ذرا ادھر سرک جائیے۔ میں نے اس ہدایت پر عمل کیا اور سرک گیا۔ کوئی میرے برابر آ بیٹھا تھا۔ اس کے بعد ہلکی ہلکی آوازیں ابھرنے لگیں، آیات کی تلاوت ہو رہی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اس وقت رات کے 3 بجے ہوں گے۔
جب ورد ختم ہوا اور آنے والے جانے لگے، میرے کانوں میں آواز ابھری، میاں آپ بھی اپنی آرام گاہ پر جائیے اور آرام کیجیے۔ میں اٹھ گیا اور احاطے سے باہر نکل کر مسجد کی جانب چل پڑا۔ اپنی مسہری پر لیٹ کر دلی سکون کا احساس ہوا۔ کوئی پریشانی نہیں تھی، بس یہ خیال تھا کہ بے مقصد پڑا ہوا ہوں۔ میرے میزبان کا کوئی پتہ نہیں ہے، بیچارہ شکور دن رات خدمت کر رہا ہے۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد سوچ رہا تھا کہ باہر نکلوں اور یوں ہی آوارہ گردی کروں کہ بندو ہامتا کامتا آیا، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے ایک لڈو بنا کاغذ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب جی آپ کی فوٹو۔ میری؟ میں نے حیرانی سے کہا اور مڑا توڑا کاغذ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کونے پر میری تصویر چھپی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہندی اور اس کے نیچے اردو میں لکھا تھا 1,00,000 روپے انعام۔ اس کے بعد میرے بارے میں تفصیل لکھی ہوئی تھی، جس میں مجھے ایک خطرناک دہشت گرد بتا کر عوام سے استدعا کی گئی تھی کہ میری گرفتاری میں قانون کی مدد کریں اور انعام حاصل کریں۔ یہ کاغذ تمہیں کہاں سے ملا؟ بازار میں پڑا تھا، آپ کی فوٹو نظر آ گئی۔ تارا جی حلوائی کے پاس اور بھی پڑے ہیں، بندو نے بتایا۔ میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ بندو کے علاوہ دوسروں نے بھی دیکھے ہوں گے، کوئی نہ کوئی نشاندہی کر دے گا، بہت سونے مجھے یہاں دیکھا ہے۔ بندو سے کچھ نہیں کہا، وہ بولا، آپ کی فوٹو میں رکھ لوں؟ ہاں رکھ لو، میں نے جواب دیا۔ وہ بیچارہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہے، بس اسے اس بات سے دلچسپی تھی کہ کاغذ میں میری تصویر ہے۔ بندو چلا گیا اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ یہاں سے کہیں اور جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مجھے یہاں بھیجا گیا تھا اور مجھے کہیں بلا وجہ نہیں بھیجا جاتا تھا۔ پورا دن اسی سوچ میں گزر گیا۔ آج رات بھی کافی بے قل گزری تھی۔ دوسرے دن شکور پر بھی غور کیا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لگی تھی، بلکہ وہ حیران ہو رہا تھا کہ نصیب اللہ واپس کیوں نہیں آئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے امام صاحب کی بہن یا تو چل بسی یا زیادہ بیمار ہیں، اس نے کہا۔ بستی کے لوگ میرے بارے میں کہتے تو ہوں گے کہ مہمان حاضر، میزبان غائب۔ میں نے شکور کو ٹٹولتے ہوئے کہا کہ شاید مجھے بستی کے لوگوں کا خیال معلوم ہو سکے۔ نہیں صاحب جی، امام صاحب کے مہمان کی سب عزت کرتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ میں ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ دوپہر کے بعد میں اکتا کر باہر نکل آیا، یوں ہی آوارہ گردی کرنے لگا۔ بازار سے گزرتے ہوئے میں نے لوگوں کا جائزہ بھی لیا، لیکن کسی کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں پائی۔ ٹہلتا سانگی کے گھر کی طرف نکل آیا، لیکن یہ سوچ کر ادھر کا رخ نہیں کیا کہ وہاں امرتا بھی ہوگی، اور پھر کیا معلوم کہ اپنے بچوں کے پتھر کھا کر وہ واپس آئی بھی ہوگی یا نہیں۔ انہی سوچوں میں ڈوبا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک دور سے شکور اور بندو ایک ساتھ نظر آئے۔ بندو میری طرف اشارہ کر رہا تھا، اس کے اشارے پر شکور نے میری طرف دوڑ لگا دی۔ دونوں دوڑتے ہوئے میرے پاس آ گئے، بری طرح ہانپ رہے تھے۔ پولیس 3 گاڑیاں، مسجد گھیر لی ہے، شکور نے بتایا۔ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی، پولیس میری تلاش میں یہاں پہنچ گئی تھی۔ ظاہر ہے وہ لوگ بھی کام کر رہے تھے، میرا سراغ لگاتے پھر رہے تھے، کسی طرح معلوم کر لیا ہوگا۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ پولیس پوچھ گچھ کر رہی ہے، مار پیٹ تو نہیں کر رہی۔ پتہ نہیں صاحب جی، آپ کہیں چھپ جاؤ، مسجد مت آنا، ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں۔ تم اپنے گھر میں رہو، میں اپنے لیے جگہ تلاش کر لوں گا، جاؤ، میری فکر مت کرو، میں نے کہا، اور وہ واپس مڑ گئے، بری طرح بوکھلائے ہوئے تھے۔ میں نے غور کیا کہ اب کیا کروں۔ ایک لمحے میں جواب مل گیا، دولہا بابا کے مزار سے بہتر پناہ گاہ اور کون سی ہو سکتی ہے؟ وقت ضائع کرنا بیکار تھا۔ میں دولہا بابا کی درگاہ کی طرف چل پڑا۔ یہاں اس وقت بھی سناٹا طاری تھا۔ میں اندر داخل ہو گیا، سکون ہی سکون تھا۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر لیں۔ ذہن میں کوئی انتشار نہیں تھا، بس یہ سوچ رہا تھا کہ پولیس حصے پور کے لوگوں کو پریشان نہ کرے۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ پھر اس وقت جاگا جب کسی نے کندھے کو زور زور سے ہلاتے ہوئے کہا، چائے کا وقت ہو گیا ہے، چائے پی لیجئے۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ پاس ہی ایک دسترخوان بچھا ہوا تھا، اس پر رکھی چائے دانی سے چائے کی بہترین خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ایک بڑی پلیٹ میں بسکٹ بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں نے چونک کر چاروں طرف دیکھا، شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، تا حد نظر کسی زیرو کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے شکر گزار نظروں سے دولہا بابا کے مزار کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، شکر گزار ہوں بابا صاحب۔ باہر کیا ہو رہا ہے؟ انڈین پولیس مجھے تلاش کرنے کے لیے کیا کیا جتن کر رہی ہے۔ اب مجھے اس کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ یہاں اس مزار پاک پر میری پذیرائی ہوئی تھی،
اس سے مجھے بے حد اطمینان ہوا تھا۔ یہ اطمینان قائم رہا۔ رات کو کھانا بھی اسی طرح مل گیا تھا۔ میں نے اسی درخت کے نیچے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ بڑی بے خوفی سے میں نے سرہانے ایک اینٹ رکھی اور زمین پر دراز ہو گیا۔ خیالات انسان کے بہترین ساتھی ہوتے ہیں، یہ تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتے۔ اس وقت بھی یہی میرے ساتھی تھے۔ کچی زمین پر اینٹ کا تکیہ رکھ کر لیٹتے میں کتنا سکون ہے، کوئی اس کا تجزیہ کر کے دیکھے۔ پرتکلف بستر پر یہ سکون کہاں؟ منتظر تھا کہ رات کو اجتماع ہوگا، لیکن کوئی آہٹ نہ ہوئی۔ نیند آ گئی، لیکن رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ کسی آہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ میں نے اس آہٹ کا راز جاننے کی کوشش کی تو ایک سایہ نظر آیا جسے ایک اینٹ سے ٹھوکر لگی تھی۔ اسی کی آواز ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کون ہے، میں نے دم ساد لیا۔ سایہ سنبھل کر 2-4 قدم اور چلا، پھر زمین پر بیٹھ گیا۔ چند لمحات خاموشی رہی۔ میں نے اپنی کوئی آہٹ نہیں ہونے دی تھی اور اس کا تجزیہ کرتا رہا۔ میرے دل میں ایک ہی خیال آیا تھا، کوئی جن ہے جو مزار پاک پر فاتحہ خوانی کرنے آیا ہے۔ اے مزار مقدس کے مکین! اچانک ایک دلدوز آواز سنائی دی، میرے لیے اللہ سے دعا فرما دیں کہ میری مشکل حل کر دے۔ اے اللہ کے پیارے، آپ کی دعا مقدم ہے ہم گناہ گاروں سے۔ بے شک مرادیں پوری کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی بشر کسی کو کچھ نہ دے سکتا، لیکن آپ کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ میں اپنی بہن کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا، میرا سینہ زخم بن گیا ہے، دعا فرما دیں بزرگ، دعا فرما دیں۔ زاروں قطار رونے کی آواز ابری اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے دل پر بہت اثر ہوا تھا۔ بابا پردہ پوش نے بہت بڑی قوت عطا فرما دی تھی انسان شناسی کی، لیکن اس ہدایت کے ساتھ کہ ضرورت آخری حد میں پہنچ جائے تب اس قوت کو استعمال کیا جائے، ورنہ نہیں۔ چنانچہ میں نے اس شخص کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ البتہ یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جن نہیں انسان ہے۔ چاند جیسے اس لمحے کو منتظر تھا، فوراً بدلی کی اوٹ سے نکل آیا۔ اس شخص کو بھی میرے اٹھنے سے کسی کی یہاں موجودگی کا احساس ہو گیا۔ چنانچہ میں نے اسے اور اس نے مجھے دیکھ لیا۔ اس شخص کے جسم پر پولیس کی وردی تھی، وہ کوئی پولیس افسر تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ جیسے سکتے میں آ گیا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر ایک دم وہ ہوش میں آ گیا اور بولا، پلیز کچھ کرنے کی کوشش مت کرنا ڈاکٹر کامران، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے ہولسٹر سے اپنا سروس ریوالور نکال کر میرے پیروں کی طرف پھینک دیا اور بولا، میں آپ کے قریب آ جاؤں؟ آؤ آفیسر، اپنا ریوالور اٹھا لو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم مسلمان ہو۔ وہ آگے بڑھ کر میرے پاس آ گیا، ایک بالکل نوجوان اور خوش شکل شخص تھا۔ خدا کی قسم کسی دوسرے کے دل میں بے شک کوئی خیال نہ آیا ہو، لیکن اس مزار پاک پر آ کر میرے دل میں ضرور خیال آیا کہ ممکن ہے آپ یہاں ہو۔ ہاں، یہ پناہ گاہ ہے، کوئی تمہارے قرب و جوار میں تو نہیں ہے؟ کسی کے فرشتوں کو بھی گمان نہیں ہوگا کہ میں ادھر آ سکتا ہوں۔ دھونی لال بے حد ڈرپوک ہے، حصے پور کے لوگوں نے اسے بتا دیا ہے کہ اس مزار پر جن رہتے ہیں۔ یہ سن کر اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ دھونی لال کون؟ میں نے پوچھا۔ ڈی ایس پی ہے، آپ کی تلاش میں آیا ہے، مگر آپ سے ڈرتا بھی ہے۔ کیوں ڈرتا کیوں ہے؟ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا، پھر بولا، آج تک جس طرح کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکا، اس کی وجہ سے بیشتر افراد کا خیال ہے کہ آپ کے قبضے میں کوئی جن ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے۔ گڈ، تمہارا عہدہ کیا ہے؟ انسپیکٹر ہوں جی۔ میری تلاش میں آئے ہو؟ ہاں، حصے پور سے کسی نے مخبری کی ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں اور حصے پور کی مسجد کے حجرے میں رہ رہے ہیں۔ یہ مخبری 1 لاکھ روپے کے انعام کے لالچ میں کی گئی ہے۔ ٹھیک، تمہارا نام کیا ہے؟ اعظم علی۔ اعظم علی، تم ابھی دعا مانگ رہے تھے؟ آپ نے میری دعا سنی تھی؟ وہ بولا، ہاں، کائنات میں ایک بہن کے سوا میرا کوئی نہیں جسے میں نے اولاد کی طرح پالا ہے۔ مجھ سے صرف 6 سال چھوٹی ہے، لیکن ماں باپ کی اچانک موت کے بعد میں نے ہی اس کی پرورش کی۔ محبت کرتا تھا ایک لڑکی سے، مگر اس سے شادی نہیں کی کیونکہ میں پہلے اپنی بہن کی شادی کر کے اسے رخصت کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک ایماندار پولیس آفیسر سے اس کی شادی کر دی۔ امان اللہ بھی ایک ذمہ دار پولیس آفیسر تھا اور اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ لوٹیا نے کسی بندے کی سفارش کی تھی جس نے 2 بندے قتل کیے تھے۔ قتل امان اللہ کے سامنے ہوئے تھے۔ اس نے لوٹیا کی بات نہیں مانی، بس لوٹیا کہاں چھوڑنے والوں میں سے ہے۔ امان اللہ کو اس نے اٹھوا لیا، کہیں سے اس کا پتہ نہیں چلا، مگر وہ رکا، پھر ایک سسکی سی لے کر بولا، آسیہ بہت پیار کرتی ہے اس سے، وہ اس کے غم میں پاگل ہو گئی ہے۔
یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، پھر بولا، میرے دادا ابو بہت دیندار انسان تھے، ولیوں درویشوں سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ مجھ سے ایک دن خواب میں کہا کہ مزاروں پر جا کر دعا مانگوں۔ بزرگان دین بہت بڑا سہارا ہوتے ہیں، ہر جگہ ہو آیا ہو۔ یہاں دلہا بابا کا پتہ چلا تو میں یہاں آ گیا۔ لوٹیا کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ رائے پور کا مالک، پورا رائے پور اس کی ملکیت ہے۔ پورا نام وکرم سنگھ لوٹیا ہے، بہت بڑی جاگیر ہے اس کی۔ جوگی بنا رہتا ہے، ڈھونگی کہیں کا، کسی کی نہیں چلتی اس کے آگے۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ ہاں بولو۔ اگر آپ کے قبضے میں جن ہے تو خدا کے لیے میری مدد کریں، میرے بہنوئی کو آزاد کرا دیں لوٹیا کے قبضے سے، بہت بڑا احسان ہوگا ہم بہن بھائی پر۔ نہیں بھائی، میرے قبضے میں کوئی جن نہیں، ایک گناہ گار بندہ ہوں اور مشکل میں گرفتار ہوں۔ کوئی نہیں مانتا، ہندوستان بھر کی پولیس کو آپ نے نچا کر رکھ دیا ہے۔ ہاتھ آتے ہیں تو دودھ میں سے بال کی طرح صاف نکل جاتے ہیں۔ آخر کیسے؟ ویسے میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں، بہت جلد یہ حکم نامہ جاری ہونے والا ہے کہ جو ہی آپ نظر آئیں آپ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ میں ہنسنے لگا، پھر میں نے کہا، ہم مسلمان صرف یہ مانتے ہیں کہ موت کا ایک وقت متعین ہے، اس لیے موت سے نہیں ڈرتے۔ خیر، اب تم نے مجھے دیکھ لیا ہے، تم مجھے گرفتار کر لو۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں اپنی جان دے سکتا ہوں آپ کے لیے، میں اور آپ کو گرفتار کروں گا۔ اپنا فرض پورا نہیں کرو گے؟ چولہے میں گیا فرض جی، میری بہن شوہر کے غم میں پاگل ہو گئی ہے، کوئی ایسا نہیں جو لوٹیا کے قبضے سے میرے بہنوئی کو آزاد کرا دے، کسی کا یہ فرض نہیں ہے، بس سارا میرا ہی فرض ہے۔ سنیں ڈاکٹر صاحب، آپ کا یہاں سے نکل جانا ضروری ہے، کل پولیس کی بڑی نفری آ جائے گی اور حسے پور کے ہر گھر میں آپ کو تلاش کیا جائے گا۔ ابھی جو پولیس آئی ہے اس نے حسے پور سے باہر جانے والے راستوں کی ناکہ بندی کر لی ہے۔ پھر میں کیسے باہر جاؤں گا؟ میں نے پوچھا۔ میں لے جاؤں گا؟ تم؟ میں نے کہا، ہاں کیسے؟ میں نفری لینے کے لیے نکلا ہوں، چند دوسری پروسی جا رہا ہوں، میری جیپ باہر کڑی ہے، بس دعا مانگنے کے لیے رک گیا تھا، جہاں آپ مل گئے اللہ کے فضل سے۔ اکیلے جاؤ گے؟ یہ میری مرضی پر منحصر ہے، پہلے کسی کو لے لیتا مگر اب اکیلا جاؤں گا۔ آپ میرے ساتھ ہوں گے؟ دھونی لال کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، کیا کرنا چاہیے؟ اتنے دن ہو گئے نصیب اللہ کا بھی پتہ نہیں چلا۔ یہاں اس گاؤں میں پولیس لوگوں پر تشدد کرے گی، شکور وغیرہ مصیبت میں پڑ جائیں گے، فی الحال یہاں سے نکل جانا مناسب ہے۔ کل گھر گھر تلاشی ہوگی، کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جائے گا۔ میں نے اعظم علی سے پوچھا، بستی کے لوگوں نے میرے بارے میں کیا بتایا؟ بہت اچھے لوگ ہیں، کیا ہندو کیا مسلمان، سب نے ایک ہی بات کہی کہ انہیں آپ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ مخبری کرنے والے کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ کون ہے، یہاں تک کہ نمبردار مکھیا سنگھ نے بھی آپ کے بارے میں پولیس سے تعاون نہیں کیا۔ آخر کار میں نے اعظم علی کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اعظم علی فوراً جانے کے لیے تیار ہو گیا، مسجد سے سامان لینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اعظم علی نے مجھے سیٹوں کے درمیان چھپا دیا اور جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ اس کا کہنا بالکل ٹھیک تھا، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ حصے پور سے باہر جانے کے راستے کتنے ہیں، لیکن جیپ کے راستے میں کئی جگہ پولیس نظر آئی، جس کے پاس اعظم نے جیپ روک کر ان سے مستعد رہنے کے لیے کہا تھا۔ پھر کافی دور آنے کے بعد وہ بولا، معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اب آرام سے بیٹھ جائیں، آگے آ جائیں۔ میں اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ چندوسی میں میرا ایک دوست احمد خان ہے، آپ کو اس کے گھر رکھوں گا، بعد میں آپ سے مشورہ کروں گا کہ اب میں کیا کروں۔ بھروسے کا بندہ ہے، نہ ہوتا تو نام بھی نہ لیتا۔ ایک بات بتائیں، جس طرح پولیس کو پوری فورس کے بیچ سے نکل آتے ہیں، کیا اسی طرح پاکستان نہیں جا سکتے؟ آپ کے جن آپ کو بارڈر کراس نہیں کرا سکتے؟ میں نے تم سے کہا کہ میرے قبضے میں کوئی جن نہیں ہے، پھر بھی کوئی علم تو ضرور ہوگا۔ خیر، آپ کو میری مدد ضرور کرنی ہے ڈاکٹر صاحب، وہاں پاکستان میں آپ کے رشتہ دار بھی ہوں گے؟ ہاں، بیوی بچے بھی۔ نہیں، تم جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو اس کا کیا حال ہے؟ اس کی شادی ہو گئی۔ ارے اس نے تمہارا انتظار نہیں کیا؟ کون کسی کا انتظار کرتا ہے؟ وہ اداسی سے بولا۔ راستے بھر میں اس سے باتیں کرتا رہا۔ چندوسی میں داخل ہو کر اعظم علی ایک خوبصورت سے جدید طرز کے گھر کے سامنے رکا۔ دیر تک بیل بجانے پر کسی نوکر نے دروازہ کھولا۔ اعظم علی نے اس سے کچھ باتیں کی، نوکر نے ہمیں گھر کے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اندر اطلاع کرنے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اچھی شخصیت کا مالک جوان آدمی شب خوابی کے لباس میں اندر آ گیا۔ سب سے پہلے خیریت بتاؤ عاظم، اس نے بے چینی سے کہا اور پھر میری طرف دیکھ کر چونکا۔ ارے ڈاکٹر کامران،
میری ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت شہرت ملی ہے مجھے آپ کے وطن میں نے کہا مجھے 5 منٹ دے دیجیے ڈاکٹر کامران۔ اعظم علی نے کہا اور احمد خان کو لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ انہوں نے واپسی میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگائے تھے۔ احمد خان نے میرے قریب آ کر مسکراتے ہوئے مجھ سے ہاتھ ملایا اور بولا، میری خوش نصیبی ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی خدمت کا موقع مل رہا ہے، اس لیے میں انسپکٹر اعظم علی کا شکر گزار ہوں۔ آپ بے فکری سے یہاں قیام فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ ہمارے ہیرو ہیں۔ شکریہ، میں آپ کو زیادہ وقت تکلیف نہیں دوں گا۔ تھوڑی دیر رسمی گفتگو ہوئی، پھر اعظم علی رخصت ہو کر چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے کہا، میں آپ کو صورتحال سے آگاہ کرتا رہوں گا ڈاکٹر کامران۔ احمد خان نے میرے آرام کا بندوبست کیا۔ صبح ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی، سونے کا وقت نہیں تھا۔ میں جاگتا رہا، سوچتا رہا۔ حصے پور میں کوئی خاص کام نہیں ہوا تھا۔ سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ تھی کہ میرے میزبان سے میری ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی۔ البتہ 2 ذمہ داریاں ضرور میرے شانوں پر آ گئی تھیں، ایک سانگی کے پیتم کی تلاش، دوسری انسپکٹر اعظم کے بہنوئی کو وکرم سنگھ لوٹیا کے قبضے سے نکالنے کا معاملہ۔ اس کے علاوہ ایک صاحب علم بزرگ دھولا بابا کے قدموں میں گزرنے والے روح پرور لمحے۔ بظاہر اطمینان تھا، بس یہ سوچنا تھا کہ کام کس طرح شروع کیا جائے۔ احمد خان اپنے گھر میں اپنے اہل خاندان کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس کا گھر اس خوبی کے ساتھ بنا ہوا تھا کہ خواتین کی بے پردگی نہیں ہوتی تھی۔ دوسری صبح احمد خان نے میرے ساتھ ناشتہ کیا اور بولا، آپ یہاں سکون سے قیام کریں، ہر ضرورت بے تکلفی سے بتا دیں۔ اعظم نے مجھے تمام حالات بتا دیے ہیں، بس امید ہی انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ اعظم بھی انسان ہی ہے، بہن پر جان دیتا ہے اور پر امید ہے کہ لوٹیا جیسے شیطان کے چنگل سے امان اللہ کو نکال لائے گا۔ مجھے تو اس بات کی امید بھی نہیں کہ امان اللہ زندہ ہوگا۔ لوٹیا بے حد خطرناک انسان ہے، اس کے مخالف جب غائب ہوتے ہیں تو دوبارہ کبھی منظر عام پر نہیں آتے۔ آج تک کا تو یہی ریکارڈ ہے۔ رائے پور یہاں سے کتنی دور ہے؟ چندوسی سے کوئی 40 کلومیٹر ہے۔ میں وہاں جا سکتا ہوں؟ میں نے سوال کیا۔ احمد خان سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، وہ سادھو اور جوگی بنا ہوا ہے، اکثر بیمار لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کا علاج کرتا ہے۔ ان میں ہندو مسلمان کی تخصیص نہیں ہوتی، ایسا وہ اپنی شہرت کے لیے کرتا ہے، لیکن آپ کے معاملے میں تھوڑی سی پریشانی ہے۔ کیا؟ پولیس نے آپ کو اتنی پبلسٹی کر دی ہے کہ اب آپ کو ہر شخص پہچانتا ہے۔ آپ نے دیکھا، میں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا، وہ بھی آپ کو پہچان لے گا۔ میں نے گردن ہلائی۔ احمد خان بولا، اللہ مالک ہے، عازم فارغ ہو کر آ جائے تو اس بارے میں سوچتے ہیں، کوئی حل ضرور نکلے گا۔ 4 دن گزر گئے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ احمد خان کاروباری آدمی تھا اور اس کا کاروبار اطمینان بخش تھا، کافی وقت میرے ساتھ گزارتا تھا۔ 5ویں دن اس نے بتایا کہ عازم فارغ ہو گیا ہے، رات کے کھانے پر آئے گا۔ عازم آ گیا، اس نے حصے پور کی تفصیل بتائی، جس میں افسوسناک خبر یہ تھی کہ پولیس نے شکور کو خوب مارا پیٹا اور اس سے میرے بارے میں تفتیش کی۔ نصیب اللہ آج تک واپس نہیں آئے۔ دھونی لال نے آپ کے بارے میں بیان دیا ہے کہ آپ کوئی دہشت گرد وغیرہ نہیں، بلکہ کوئی پہنچے ہوئے نوجوان بزرگ ہیں جو جنوں کی مدد سے اب تک بچے ہوئے ہیں۔ پولیس حصے پور سے واپس آ گئی؟ ہاں، ظاہر ہے وہ وہاں آپ کو پانے میں ناکام ہو گئی۔ پھر یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ میں رائے پور کیسے جاؤں، تو عازم نے کہا، اگر آپ حلیہ بدلنا چاہیں تو میں آپ کے چہرے پر پلاسٹک میک اپ کر دوں گا، میں نے اس کا کورس کیا ہوا ہے، میں اس کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ آپ وہاں بیمار بن کر جائیں گے، کیا آپ ہندو بننا پسند کریں گے؟ نہیں۔ خیر، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، وہاں ہندو مسلمان سب جاتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہوتا ہے، سنا ہے کہ بظاہر اچھا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کے دنوں میں بڑے بڑے حیثیت والے ووٹ لینے کے لیے اس کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ مسلمانوں سے بھی ان کے لیے سفارش کر دیتا ہے جو اس کی بات مانتے ہیں، یہ اس کی پالیسی ہے۔ گڈ، چلاک آدمی ہے، میں نے اعتراف کیا۔ تمام پروگرام طے ہو گئے، یہ بھی فیصلہ کر لیا گیا کہ میں وکرم سنگھ کو اپنے بارے میں کیا بتاؤں گا۔ پھر عازم نے میرے چہرے پر اپنی مہارت استعمال کی، واقعی ماہر فن تھا، اس نے بڑے سائنسی طریقے سے میرا چہرہ تبدیل کیا تھا۔ ناک کا اگلا حصہ تھوڑا سا اوپر اٹھا دیا اور نچلا ہونٹ بھاری کر دیا تھا، جس سے میری شکل ہی بدل گئی تھی۔ میں نے اس کے فن کی تعریف کی تھی۔ تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو احمد خان نے مجھے لاڑی اڈے سے ایک لاری میں بٹھایا جو رائے پور جاتی تھی۔ رائے پور کوئی چھوٹی جگہ نہیں تھی، بلکہ صاف شفاف شہر تھا جہاں ٹیکسیاں بھی چلتی تھیں۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور سے میں نے وکرم سنگھ کے ٹھکانے پر جانے کے لیے کہا تو وہ مؤدب ہو گیا۔ راج دوار آئے ہیں مہاراج، بیٹھیے۔ اس نے نیچے اتر کر دروازہ کھول دیا۔
راستے میں اس نے کہا کوئی دکھ بھری بپتا لے کر آئے ہوں گے، بیمار ہیں کیا؟ ہاں بھائی، کئی سال ہو گئے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ میں نے نکاہت بھری آواز میں کہا سمجھو ٹھیک ہو گئے، بس بھگوان کا اشارہ ہوتا ہے، جب وہ کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اسے راج دوار بھیج دیتا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور عقیدت سے بولا۔ راستے بھر وہ وکرم سنگھ کے بارے میں کہانیاں سناتا رہا۔ پھر شہری آبادی سے دور ایک پرفضا جگہ مجھے ایک محل نما عمارت نظر آئی۔ عظیم الشان عمارت سے کچھ فاصلے پر بہت لمبے لمبے بیرک نما مہمان خانے بنے ہوئے تھے، جن کے سامنے درخت جھول رہے تھے، ان کے عقب میں شاداب کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ ایک جگہ ایک دفتر نما جگہ بنی ہوئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے یہاں ٹیکسی روک دی۔ کتنے پیسے بھائی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں مہاراج، راج دوار آنے والوں سے پیسے نہیں لیے جاتے، ہمارے پھیروں کے پیسے ہمیں مہینے کے مہینے مل جاتے ہیں۔ کہاں سے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ راج بھنڈار سے، وہیں ہمارا حساب لکھا ہوتا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے عجیب کہانی سنائی اور میں حیران رہ گیا۔ ٹیکسی واپس مڑ گئی تو میں اس دفتر کی طرف متوجہ ہو گیا جہاں کئی افراد نظر آ رہے تھے۔ میں اپنا معمولی سامان اٹھا کر دفتر میں داخل ہو گیا۔ کئی میزیں پڑی ہوئی تھیں جن کے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں آنے والوں کا اندراج ہو رہا تھا۔ ادھر آ جائیے، ایک طرف سے آواز آئی اور میں نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک شخص مجھے بلا رہا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرے بیٹھنے کے بعد اس نے ایک رجسٹر سامنے رکھا اور بولا، نام کامران مسعود۔ کہاں سے آئے ہو؟ کانپور سے۔ کام ذاتی ہے یا کسی اور کے لیے؟ ذاتی۔ کل شام 7 بجے۔ اس نے رجسٹر میں وقت لکھا اور پھر کسی کو پکارا، جیون داس 14 نمبر میں پہنچا دو۔ ایک دبلے پتلے سے آدمی نے قریب آ کر میرے کپڑوں کا تھیلا اٹھا لیا اور میری طرف رخ کر کے بولا، آئیے۔ مجھے 14 نمبر بیرک میں پہنچا دیا گیا۔ شاندار انتظامات تھے لیکن کچھ الجھن بھی تھی۔ کھانے پینے کے لیے بھی یہیں سے دیا جاتا ہوگا۔ ایک ایسے شخص کے ہاں سے کھانے کو دیا جائے گا، کون جانے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا۔ وکرم سنگھ لوٹیا سے ملاقات کا وقت دوسرے دن 7 بجے دیا گیا تھا۔ اس وقت تک انتظار کرنا تھا۔ یہاں مہمان خانے میں دوسرے حاجت مند بھی تھے جو اتفاق سے سارے ہندو تھے۔ ایک دو سے ملاقات ہوئی۔ سارے لوٹیا مہاراج کے عقیدت مند تھے اور اس کے بارے میں بہت اچھے خیالات رکھتے تھے۔ کہیں اعظم علی سے بھول تو نہیں ہوئی؟ ممکن ہے یہ اچھا آدمی ہی ہو۔ میں بابا صاحب کی عطا کی ہوئی قوتوں کو بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن مجھے ان کی نصیحت یاد تھی۔ ہاں، اگر صورتحال کسی طرح واضح نہ ہو سکے تو پھر مجبوری تھی۔ دن بھر میں نے کچھ نہیں کھایا، بلکہ کھانے کے لیے جو کچھ آیا اسے بڑی چالاکی سے ضائع کر دیا۔ البتہ ایک ہلکا سا خیال میرے دل میں ضرور آیا تھا۔ میں کہیں بھی ہوتا، پورے اسرار قوتوں کی طرف سے میری خبر گیری ضرور کی جاتی تھی، لیکن یہاں قیام کے دوران مجھ پر توجہ نہیں دی گئی تھی۔ آخری بار دولہا بابا کے مزار پر میرے لیے سارے انتظامات ہوئے تھے۔ دل میں بہت سے خدشات جاگے، لیکن رات کو یہ خدشات زائل ہو گئے۔ بڑی خاموشی سے مجھے کھانا پہنچا دیا گیا تھا۔ جس طرح یہ کھانا آیا تھا وہ انداز میرا جانا پہچانا تھا۔ رات بھر کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا۔ رات کو بھی بہت دیر تک وکرم کے بارے میں سوچتا رہا۔ یہ اندازہ بخوبی ہو گیا تھا کہ زبردست نیٹ ورک ہے اس کا، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ہر کام بڑے سسٹم سے کرتا ہے۔ اس سے ملاقات میں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا بھی دونوں طرف سے آیا، لیکن میں نے بڑی احتیاط سے وکرم سنگھ کے پاس سے آیا ہوا کھانا ضائع کر دیا تھا۔ پھر 6:45 بجے میرا بلاوا آ گیا۔ 2 آدمی مجھے ساتھ لے کر چل پڑے۔ یہاں موجود دوسرے حاجت مندوں سے یہ علم ہو گیا تھا کہ وکرم لوٹیا ہر شخص سے انفرادی طور پر ملتا ہے اور اس کے مسائل سنتا ہے۔ محل نما عمارت کے ایک حصے میں مجھے ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ زمین پر فرش ہو رہا تھا، وہیں ایک مرگ چھالا پرو کر وکرم سنگھ بیٹھا ہوا تھا۔ سفید دھوتی کرتے میں ملبوس تھا، بال کندھوں تک تھے۔ زبردست جسامت کا مالک، کوئی پہلوان لگتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، پھر اس کی گونجدار آواز سنائی دی، آؤ بیٹھ جاؤ۔ میں آگے بڑھ کر مرگ چھالا کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ آواز دوبارہ سنائی دی۔ میں بیمار ہوں مہاراج، میں نے کہا۔ اچانک اس نے بند آنکھیں کھول دیں، ضرورت سے کہیں زیادہ بڑی آنکھیں تھیں، اس قدر تیز چمکدار کہ ان میں دیکھنا مشکل تھا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر اس کے موٹے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ڈاکٹر ہو کر بیمار ہو ڈاکٹر کامران؟ اس کی آواز ابھری۔ وکرم سنگھ نے مجھے میرا نام لے کر مخاطب کیا تھا۔ یکدم سارا بدن جھنجھنا گیا تھا۔ کچھ لمحوں تک تو جواب ہی نہیں بن پڑا۔ سارا کھیل بدل گیا تھا، چہرے کی تبدیلی، اتنا الٹ پھیر، سب بیکار ہو گیا تھا۔ اب کوئی جھوٹ مضحکہ خیز تھا اور یہ تسلیم کرنا ضروری تھا کہ سامنے کوئی بڑی چیز، بڑا جوان ہے۔
کیا بیماری ہے میرے پیارے ڈاکٹر کو؟ اس نے پوچھا۔ پہلے نہیں تھی، اب ہو گئی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ارے نہیں پیارے دوست، سب ٹھیک ہے، فکر مت کرو، اس نے بڑے دوستانہ لہجے میں کہا۔ میں خود کو بڑی چیز سمجھ کر آیا تھا، لیکن اب صورتحال بالکل بدل گئی ہے۔ واپسی کی جلدی تو نہیں ہے؟ وہ بولا۔ بالکل نہیں۔ تو پھر کل پر رکھتے ہیں، کل رات کو بھوجن کے بعد 9 بجے ٹھیک رہے گا؟ جی، میں نے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں تم میدان چھوڑنے والوں میں سے نہیں، ورنہ کبھی کے پاکستان واپس چلے جاتے، اس لیے مجھ سے ملے بغیر یہاں سے جانے کی کوشش نہیں کرو گے؟ اٹھ جاؤں؟ میں نے کہا۔ ہاں، کچھ دوسروں کو آنا ہے، ویسے بھی کل کی ملاقات تک ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں سوچ لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور پھر میں وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آیا۔ ان دونوں افراد نے مجھے واپس مہمان خانے میں پہنچا دیا تھا۔ واپس آیا، ذہن کی سنسناہٹ تیز ہو گئی تھی، پورے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا تھا۔ جو کچھ بھی تھا وہ عام آدمی نہیں تھا، اس کے پاس پوری گیان شکتی تھی۔ کیا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں گا؟ اعظم علی نے میرے چہرے کو تبدیل کیا تھا۔ میں واقعی اس طرح بدل گیا تھا کہ آئینہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی، لیکن یہ تبدیلی وکرم کے سامنے بے اثر ہو گئی۔ اب کیا کروں؟ بہت دیر تک سوچتا رہا، لیکن کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ پھر ذہن کو آزاد چھوڑ دیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دوسرے دن کے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، البتہ میں وکرم سنگھ کے پاس آنے والوں کو دیکھتا رہا تھا۔ ایک سے ایک شاندار کار تھی، کئی گاڑیوں پر فلیگ بھی لگے ہوئے تھے اور وہ پوری سیکیورٹی کے ساتھ آئے تھے۔ اس سے وکرم سنگھ کے تعلقات کا اندازہ ہوتا تھا، نیز یہ کہ وہ مجھے پہچان گیا تھا اور بآسانی مجھے پولیس کی تحویل میں دے کر اپنا نمبر بنا سکتا تھا۔ رات کا کھانا مجھے حسب معمول حاصل ہو گیا۔ اس سے ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ وکرم سنگھ کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا کہ میرا کھانا کہاں سے آ رہا ہے۔ خیر، 9 بجے وہ دونوں مجھے لینے آ گئے اور کچھ دیر کے بعد میں وکرم کے پاس پہنچ گیا۔ کہو ڈاکٹر، کیسا دن گزرا؟ عام سا، میں نے جواب دیا۔ پریشان تو نہیں رہے؟ کس بات سے؟ تمہارا چہرہ بدل کر یہاں آنا تمہارے کام نہیں آیا؟ میں نے تمہیں ایک نگاہ میں پہچان لیا، خوفزدہ تو نہیں ہو؟ خوفزدہ؟ میں ہنس پڑا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے، مگر پھر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور بولا، ہاں میں جانتا ہوں تم ایسے ہی نہیں جمے ہوئے۔ خیر، میں تم سے تمہاری شکتی کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، ایسے ہی تو اس شنکا کو نہیں نچا رہے جو کالی پنتھ سے ہے۔ اس نے مجھ پر دوسرا وار کیا۔ اس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بھوریا چرن کی۔ وہ فوراً بولا، کافی معلومات حاصل ہیں آپ کو وکرم جی میرے بارے میں۔ ہاں، لیکن تم سے دوستانہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بھوریا چرن کی تلاش میں یہاں آئے ہو؟ کیا اس کے یہاں مل جانے کا امکان تھا؟ میں نے الٹا سوال کر دیا۔ شاید تم نے یہ سوچا ہو۔ آپ نے مجھے پہچان کر واقعی حیران کر دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ظاہر ہے یہ مقام آپ کو یوں ہی حاصل نہیں ہوگا، آپ کے پاس کوئی قوت ضرور ہوگی۔ ہاں، میں تمہیں اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں اور تمہارے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ تم بھی کسی بڑی شکتی کے سہارے پورے ہندوستان میں دندناتے پھر رہے ہو۔ شکر کرو کہ مجھ سے تمہاری تلاش کے لیے نہیں کہا گیا، ورنہ میں بڑی مشکل میں پڑ جاتا۔ وہ کیوں؟ میں تمہارے مقابلے پر نہیں آنا چاہتا۔ اوہ، احسان مانتا ہوں، میں نے کہا۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ بتائیں گے؟ ہاں، میں تمہیں وجہ ضرور بتاؤں گا، آرام سے بیٹھو، تم دوستوں کے بیچ ہو۔ شکریہ، میں نے کہا۔ وہ کسی سوچ میں ڈوب گیا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر گلا صاف کر کے بولا، میں تمہیں ایک کتھا سنا رہا ہوں۔ یہ کتھا یودھن اور چندر برج کی ہے۔ رانی ویروتی اور راجا چندر برج کی دھرم پتنی، وہ بیاہ کے 14 سال تک بے اولاد رہی۔ پتی پتنی دونوں بڑے بیکل رہتے تھے۔ پھر وہ ایک بہت بڑے جادوگر یوراج کے دوار آ گئے اور ان سے سنتان وان مانگا۔ یودھن نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں اپنی سنتان میں سے ایک یودھن کو دینی ہوگی۔ انہوں نے وعدہ کر لیا اور ان کے ہاں وجہ کے وقت 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد تھیں، ایک آکاش پر کھلے چندر ماں جیسی روشن اور دوسری اماوس کی رات جیسی کالی۔ رانی ویروتی جانتی تھی کہ چندر برج بڑا حسن پرست ہے، اس کالی بیٹی کو دیکھ کر بہت ناراض ہوگا۔ ویروتی نے رازداروں کو تیار کر لیا کہ وہ کالی لڑکی کو جنگل میں پھینک آئیں۔ اس نے سوچا کہ اگر یودھن سے کیا وعدہ پورا کرے گی تو یودھن ضرور خوبصورت لڑکی مانگے گا۔ سو اس نے سوچا کہ آئندہ جو سنتان پیدا ہوگی اسے دیکھ کر وچن پورا کر دے گی۔ اس کے رازدار کالی لڑکی کو جنگل میں پھینک آئے، لیکن یودھن سب جانتا تھا، اسے ضرورت ہی کالی لڑکی کی تھی، سو وہ اسے اٹھا لے گیا اور اسے جادو سکھانے لگا۔ اس
اس نے اسے جانوروں کا خون پلا کر پالا اور اسے سارے منتر سکھائے۔ یوں کالی دیوی وجود میں آئی۔ دوسری بیٹی کندھاری بڑی ذہین اور سمجھدار تھی۔ اس نے بڑے بڑے علم سیکھے اور کالی اس سے جلنے لگی۔ اس نے کندھاری پر بڑے وار کیے، مگر کندھاری کو وشنو بھگوان نے اپنے سائے میں لے لیا اور محفوظ رہی۔ میرا تعلق کندھاری پنتھ سے ہے۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، آپ نے کندھاری پنتھ کے علم سیکھے ہیں؟ ہاں، انہیں وشنو مان کہتے ہیں۔ کیا یہ بھی جادو ہیں؟ جادو کے معنی تو بہت وسیع ہیں، اس کی لاکھوں قسمیں ہیں۔ آنکھ کا جادو، آواز کا جادو، حسن کا جادو، انہیں گنا بھی نہیں جا سکتا۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں وکرم جی۔ ہاں کرو۔ لوگ آپ کو ایک ظالم جادوگر سمجھتے ہیں۔ میں کندھاری پریوار سے تعلق ضرور رکھتا ہوں، لیکن اس پریوار پر میں بھی سب بانکے نہیں ہوئے۔ سب کی کہانیاں الگ الگ ہیں، دکھ سکھ سب کے ساتھ رہے۔ میری 2 پیڑیاں بھی دکھوں کی ماری ہیں، ان پر بڑے ظلم ہوئے، میں نے بھی بڑے ظلم برداشت کیے۔ تب کندھاری پنتھ کے ایک جوگی مہاراج نے مجھے اپنی چھاؤں میں لے لیا اور مجھے اپنے سارے علم سکھا دیے، مگر میرے من میں بڑا کرودھ تھا۔ میں نے سب کچھ حاصل کیا اور بہت سو کے کام آیا، مگر ماضی کے داغ میرے من کو کالا کر چکے تھے۔ مجھے اپنی مخالفت بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ کوئی مجھ سے ذرا بھی منحرف ہو، میں اس کا دشمن بن جاتا ہوں، بس، ورنہ میں لوگوں کے کام بھی آتا ہوں۔ تب آپ برے انسان تو نہ ہوئے؟ ایک اور سوال کروں؟ میں نے کہا۔ وہ ہنس کر بولا، بار بار یوں کیوں کہتے ہو؟ من چاہے جتنے سوال کرو، پر منش کے اندر دوسرا منش اوش ہوتا ہے، اور دوسرا منش حالات کا قیدی ہوتا ہے اور اس قید خانے سے باہر جھانکنا چاہتا ہے، مگر اس کا جھوٹ اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ وہ اسے کسی کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اس طرح اس کے پردے کھلتے ہیں، جھوٹے مگر خوبصورت پردے، جن کا پیچھے جھوٹ کا اصل چہرہ چھپا ہوتا ہے۔ مگر جب اندر کے منش کو موقع مل جاتا ہے تو اسے سب سے اچھا وہ لگتا ہے جو اسے دیکھ رہا ہو، اس کا غم سننا چاہتا ہو۔ آپ نے بھوریا چرن کے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا۔ ہاں، آپ کو میرے اور اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ نہ صرف اس کے اور تمہارے بارے میں، بلکہ اس کے اور تمہارے پتا کے بارے میں بھی بہت کچھ معلوم ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ مسکرا دیا۔ میں جانتا تھا تم یہ سوال ضرور پوچھو گے۔ میری عمر اتنی نہیں کہ مجھے اس کے اور تمہارے پتا جی کے بیچ کی پرانی باتیں معلوم ہوں، لیکن اپنے دشمن کے بارے میں سب کچھ پتہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ منش کبھی بھی مار کھا جاتا ہے۔ دشمن؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، بتا چکا ہوں تمہیں، وہ کالی پنتھ سے ہے اور میں کندھاری پنتھ سے۔ وہ کالی پنتھ کا کھنڈولا بننا چاہتا ہے، جبکہ میں کندھاری پنتھ کا اکیلا کرمچاری ہوں۔ اگر وہ کھنڈولا بن جائے گا تو سب سے پہلے مجھے ختم کرے گا، سو میں نہیں چاہتا کہ وہ کھنڈولا بنے، اور تم آج تک اس کے راستے کی رکاوٹ رہے ہو۔ اس سے پہلے تمہارے پتا نے اس کا کریا کرم کر دیا تھا، اور اس سے شکھا شکتی بھی چھن گئی تھی، جو اس نے بڑی مشکل سے دوبارہ حاصل کی۔ میرا دل ایک دم خوش ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وکرم سنگھ میرا دشمن نہیں اور مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، آپ یہ پوچھیں گے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ ہاں، کیونکہ میری شکتی مجھے یہ نہیں بتا سکی، اسی لیے میں نے پوچھا تھا کہ یہاں تم بھوریا کی تلاش میں آئے ہو؟ کیا بھوریا یہاں مل سکتا تھا؟ کبھی نہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ میں آپ سے یہاں آنے کا مقصد چھپاؤں، بتاؤ مجھے۔ ایک شخص آپ کے پاس ہے، میں نہیں جانتا کہ آپ اس سے کیوں ناراض ہوئے، لیکن اس کی بیوی، جسے میں اپنی بہن کا درجہ دیتا ہوں، اس کی جدائی میں پاگل ہو گئی ہے۔ میں یہاں اس کی رہائی کے لیے آیا ہوں۔ کون ہے؟ کیا نام ہے؟ امان اللہ۔ امان اللہ؟ امان اللہ؟ اچھا، وہ پولیس آفیسر؟ ہاں، میرے پاس ہے۔ اس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک وزیر نے ایک بندے کو قتل کے کیس سے نکالنے کی ہدایت کی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا، رشوت کی پیشکش بھی کی، مگر نہیں مانا، اور اس بندے کو موت کی سزا ہو گئی۔ بس میں نے اسے اٹھوا لیا۔ ایسے بہت سے بندے میرے ذاتی قید خانے میں موجود ہیں۔ ویسے ان لوگوں سے تمہارا کیا سمبند؟ میرا مطلب امان اللہ کے گھر والوں سے، وہی جو انسان کا انسان سے ہوتا ہے، میں نے کہا، اور وہ ہنس پڑا۔ اس دور میں کسی انسان کا کسی انسان سے کوئی سمبند نہیں رہا، سب غرض کے پتلے ہیں۔ تم میرے کام آؤ، میں تمہارے کام آؤں گا۔ کیا آپ اسے آزاد کر سکتے ہیں میرے کہنے سے؟ نہ صرف آزاد کر دوں گا، بلکہ تمہیں سرحد پار بھی کرا دوں گا۔ یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ مجھے اس کے بدلے میں کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، اپنا کام تم کر چکے ہو۔ تم نے بھوریا چرن کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے ہیں، تم نے اسے دوبارہ ہاتھ پاؤں حاصل کرنے سے محروم کر دیا۔ اب تو تم انعام پانے کے دور میں آ چکے ہو۔ میرا سر چکرا گیا تھا۔ اسے تو میرے بارے میں سب معلوم تھا۔ اس نے شاید میرے چہرے سے میری حیرت کا اندازہ لگا لیا اور بولا، کندھاری پنتھ کو بڑی شکتی حاصل ہے،
اور پھر دشمن سے ہوشیار رہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ میں اس کے ہر عمل سے باخبر رہتا ہوں۔ اب وہ کہاں ہے؟ کلکتے میں۔ کالی دیوی کے نواس اس کے نیچے تخت خانے رائے خانے میں، جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ مسلمان اس لیے نہیں کہ وہ جگہ اس کے نزدیک ناپاک ہے، ہندو اس لیے نہیں کہ وہ کالی ماتا کے کرود کا شکار ہو جائے گا۔ تمہیں بھی میں بتاؤں، وہاں جانے کی کوشش مت کرنا۔ اس کے خلاف جو کرنا چاہو اس کے لیے اس کے باہر آنے کا انتظار کرنا۔ ویسے میں تمہیں مشورہ دوں کہ اب اسے من سے جھٹک دو۔ ہو سکتا ہے ایک بار پھر اس سے شکتی چھن گئی ہو، کیونکہ وہ شکتی پانے کے بعد دوبارہ پھاگن دوار نہیں جا سکا، بلکہ تمہارے ہاتھوں اسے ہار ہوئی۔ اوف، میں نے گہری سانس لی۔ آپ کو اس حد تک معلومات حاصل ہیں؟ ہاں، میں اس کے بارے میں سب جانتا ہوں۔ یہ میری ضرورت ہے۔ آپ امان اللہ کو میرے حوالے کر دیں گے؟ سمجھو کر دیا، بلکہ میں تم سے خوش ہوں کہ اس وقت میرے قید خانے میں 6 منش ہیں، اور ہیں ان سب کو تمہارے ناموں پر چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا تو میرا دل خوشی سے منور ہو گیا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی تمہیں جلدی نہ ہو تو کچھ دن میرے پاس مہمان رہو، میرے اس گھر میں ایک معزز مہمان کی حیثیت سے۔ آپ اس قدر تعاون کر رہے ہیں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ امان اللہ کو رہا کر کے میرے حوالے کر دیں۔ میں جلد سے جلد اس کے گھر پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ جیسے تمہاری مرضی۔ آج رات تو یہاں گزارو۔ اور ہاں، پاکستان جانے کے بارے میں کیا سوچا؟ ابھی مجھے کچھ کام اور کرنے ہیں۔ میں نے کہا، بہادر آدمی ہو، حکومت کی جانب سے فورسز کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ جو ہی تم نظر آؤ تمہیں ہلاک کر دیا جائے۔ ہم زندگی کو اپنے رب کی امانت سمجھتے ہیں، وہ جب چاہے اپنی امانت واپس لے لے، اس سے کیا خوف زدہ ہونا۔ میرے جواب پر وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ رات میں نے اس کی اس محل نما حویلی میں گزاری۔ ساری رات میں نفل پڑھتا رہا۔ مجھے ذرا برابر کوئی خوف نہیں تھا، بس یہ خوشی تھی کہ میرا مشن پورا ہو جائے، بشرطے کہ اس شخص کے دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ مجھے ایک خوبصورت کمرے میں ٹھہرایا گیا تھا۔ صبح کو ایک ملازم نے آ کر پوچھا، ناشتہ آپ کمرے میں کریں گے یا مہاراج کے پاس؟ ویسے وہ صبح ناشتہ نہیں کرتے، گرمی یا سردی ہو صرف ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ میرا ناشتہ میرے کمرے میں پہنچا دو، میں نے کہا، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے وکرم سنگھ کے ساتھ ناشتے کے لیے نہیں جانا پڑا، اور ورنہ کوئی اور ترکیب سوچنی پڑتی۔ ناشتہ آ گیا، میں نے اسے احتیاط سے ضائع کر دیا اور اپنے ناشتے کا انتظار کرنے لگا جو پورے راز کے ساتھ مجھے پہنچا دیا گیا تھا۔ دن کو 11 بجے میں نے ایک نوکر کے ہاتھ وکرم سنگھ کو پیغام بھیجا کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ دن میں شاید اس کی کوئی مصروفیت نہیں تھی، چنانچہ اس کی طرف سے بلاوا آ گیا اور میں نوکر کے ساتھ چل پڑا۔ وکرم سنگھ کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس نے میرا استقبال کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں اپنے ساتھ کچھ دن روکنے کی کوشش ضرور کرتا ڈاکٹر صاحب، لیکن اتفاق سے مجھے پردھان منتری کا بلاوا آ گیا ہے، مجھے دلی جانا ہے، اس لیے میں تمہیں ودا کر رہا ہوں۔ بڑا آنند ملا ہے تم سے مل کر، اور اب بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر پاکستان جانا چاہو تو میرے پاس اس کے لیے انتظام ہے۔ خیر، جب بھی یہاں آنا چاہو آ جانا، میں تمہارا من سے سواگت کروں گا۔ آپ کا شکریہ وکرم سنگھ، آؤ میں تمہیں قیدیوں کے پاس لے چلوں۔ محل نما عمارت کے طویل کوریڈور طے کر کے ہم ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں داخل ہوئے، جہاں 4 بندے بیٹھے ہوئے چرس پی رہے تھے۔ چرس کی ناگوار بو ہال میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس بو کو سونگھ کر میرے حواس میں بدحواس ہونے لگا اور ادھر ادھر وہ چاروں بھاگنے لگے۔ وکرم سنگھ نے خونی نظروں سے انہیں دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولا، کھولو۔ وہ جلدی سے ایک جگہ پہنچے اور سب کے سب مل کر ایک دیوار میں لگا گول سٹرنگ جیسا پہیہ گھمانے لگے۔ دیوار میں ایک سنگی دروازہ بے آواز کھل گیا، جس سے نیچے تہہ خانے میں جانے والی سیڑھیاں نظر آنے لگیں۔ وکرم سنگھ نیچے اترنے لگا۔ تہہ خانے بہت وسیع تھا، اس میں بہت سے لاک اپ نما کمرے بنے ہوئے تھے جو آمنے سامنے تھے۔ ان میں لگے ہوئے جنگلوں کے پیچھے قیدی ویران چہروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ قیدیوں کے چرسی محافظوں کے رنگ اڑے ہوئے تھے، وہ بری طرح سہمے نظر آ رہے تھے۔ وکرم سنگھ نے انہیں اشارہ کر کے کہا، کھولو انہیں۔ کسے مہاراج؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ سب کو، وکرم سنگھ بولا۔ وہ ایک لمحے کو حیران ہوئے، پھر بے حواسی سے لاک اپ کے تالے کھولنے لگے۔ جو قیدی بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ باہر آ جاؤ تم سب، وکرم سنگھ نے کہا، اور اپنی جگہ کھڑے رہے۔ وکرم نے انہیں دوبارہ باہر آنے کے لیے کہا تو وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر آ گئے۔ وکرم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم اندر آ جاؤ۔ وکرم کے ساتھ اس کا مطلب نہیں سمجھے تھے ساتھی، وہ کھڑے اس کا منہ دیکھتے رہے۔ تب وکرم نے کڑک کر کہا، بہرے ہو گئے ہو تم لوگ، اندر جاؤ۔ اس بار وہ سب ایک لاک اپ میں گھس گئے۔ تب وکرم سنگھ نے خود آگے بڑھ کر اس لاک اپ کو تالا لگایا اور پھر سرد لہجے میں بولا، چرس پی رہے تھے تم لوگ میرے مہمان کے سامنے، میری بےزتی کرا دی۔
3 दिन की सजा दी जाती है तुमको। पूरे 3 दिन ना तुम्हें भोजन मिलेगा ना पानी। विक्रम के साथी रोने गिड़गिड़ाने लगे। वो माफिया मांग रहे थे, लेकिन विक्रम सिंह ने कैदियों को अपने साथ आने का इशारा किया और वहां से निकलकर हॉल के आखिरी सिरे पर पहुंच गया। उसने मुझे और कैदियों के साथ आने का इशारा किया। यहाँ पहुंचकर उसने कैदियों से कहा, ये देवता आया है तुम्हारे लिए। इसने मुझसे तुम्हारे जीवन के लिए सिफारिश की है। इसके कहने से तुम्हें जीवन दान किया जा रहा है, वरना तुम्हें बता दिया था कि यहाँ से सिर्फ हड्डियों के सूखे ढांचे जाते हैं, जिनका क्रियाक्रम भी नहीं होता। मगर तुम खुश नसीब हो, भाग वाले हो कि एक देवता ने आकर तुम्हारी जान बख्शी करा दी। सुनो, हिंदुस्तान के किसी कोने में रहो, तुम्हें विक्रम सिंह लोटिया का कोई हुक्म मिले उसकी तामील करना, वरना जी नहीं सकोगे। हिंदुस्तान का असल राजा मैं हूँ। विक्रम सिंह लोटिया, पंथ कंधारी, इनमें से कुछ खुशी से चीखने लगे। कुछ ने झुककर मेरे पैर छुए, लेकिन मैं उनमें से एक को देख रहा था जिसकी तस्वीर मौजजाती तौर पर मैंने सांगी की आंखों में देखी थी। ये पीतम था। मैंने उसे फौरन पहचान लिया। मेरे दिल में एकदम हैजान पैदा हुआ, दिमाग में हलचल मच गई। विक्रम सिंह कैदियों के साथ बाहर निकल आया। उसने अपने साथियों की चीखों पुकार पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। बाहर आकर उसने कहा, अमानुल्लाह को तुम अपने साथ ले जाओगे? हाँ, और इसे भी। मैंने पीतम की तरफ इशारा किया। ठीक है, मैं तुम्हें एक गाड़ी ड्राइवर के साथ दिए देता हूँ। ये तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचा देगा। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और सुनो दोस्त, विक्रम सिंह तुम जब भी आओगे दिल से तुम्हारा स्वागत करेगा। पाकिस्तान जाना चाहोगे तो तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर देगा। विक्रम सिंह ने मुझसे पीतम के बारे में कोई सवाल नहीं किया था। दूसरे कैदी मुझे दुआएं देते चले गए और मैं अमानुल्लाह और पीतम को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मैंने पीतम से पूछा, विक्रम सिंह ने तुम्हें क्यों पकड़ा था? मुंह मारी हो गई थी हमारी, पीतम ने जवाब दिया। विक्रम सिंह से नहीं, इसके ड्राइवर से। हम चंदूसी आए थे दुकान के लिए माल लेने। इसने हमें अपनी गाड़ी से टक्कर मारी। हमने इसे गालियां दी। विक्रम पीछे बैठा था। दूसरी गाड़ी में इसके बॉडीगार्ड थे। इन्होंने हमें पकड़कर गाड़ी में बिठा लिया और हमें यहाँ लाकर बंद कर दिया। बस। अपने गांव में तुम्हें कोई याद आता है? हाँ। कौन? माँ है हमारी। जाओगे माँ के पास? हाँ। तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? फिक्र मत करो, तुम्हें माँ के पास ले जाऊंगा, बस थोड़ा सा वक्त दो। आखिरकार हम चंदूसी पहुंच गए। मैंने दिल में सोचा कि ड्राइवर को अहमद खां या आजम का पता नहीं मालूम होना चाहिए। किसी का भरोसा नहीं, कभी लोटिया मेरी तलाश में यहाँ ना आ जाए। इसलिए मैंने अहमद खां के घर से दूर गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरकर ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया। जब वो निगाहों से ओझल हो गया तो मैंने अमानुल्लाह से कहा, अमानुल्लाह, तुम मुझे अहमद खां के घर ले जाओगे? मुझे रास्ता नहीं आता। अहमद खान को जानते हो? हाँ जानता हूँ, लेकिन आप? मेरा मतलब है मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तुम घर ही जाओगे, लेकिन हमें अहमद खान के घर पहुंचा दो। ठीक है, आइए, उसने कहा और चल पड़ा। पीतम सिंह मासूम सा नौजवान था। वो किसी बात में तारुज नहीं कर रहा था। चुनाचे हम अहमद खान के घर पहुंच गए। अहमद खान घर पर मौजूद था। मुझे और अमानुल्लाह को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो अमानुल्लाह के बजाय मुझसे बगलगीर हो गया और फूले हुए सांस के साथ बोला, मौला की कसम, मैंने आजम से कह दिया था डॉक्टर साहब कि बस अमानुल्लाह आया ही आया। बहुत बड़े आदमी ने वादा किया है, कोई मामूली बात थोड़ी थी। मैं आजम को फोन करता हूँ। मैं घर चला जाऊं? अमानुल्लाह बेसब्र हो रहा था। मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी। फिर मैंने अहमद खान से कहा, ये एक सिख नौजवान है, पीतम सिंह नाम है, हिस्सेपुर में रहता है। ये भी लूटिया का कैदी था। मैं इसे हिस्सेपुर लेकर जाऊंगा। आप इजाजत दो तो मैं खुद चला जाऊंगा साहब जी। पीतम सिंह बोला, मैं खुद तुम्हें सांगी के हवाले करूंगा, मैंने उससे वादा किया था। ठीक है, उसने सादतमंदी से कहा। अहमद खान ने हमारे लिए खाने पीने के अंबार लगा दिए। कई घंटे गुजर गए। फिर आजम और उसके पूरे अहल खानदान आ गए। आजम की बहन आसिया ने भाग कर मेरे पाँव पकड़े तो मैंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, नहीं आसिया बहन, भाई अगर बहन के लिए कुछ करें तो उनके पाँव नहीं पकड़े जाते। ये बहनों का हक है। आह, खुदा ने मेरी रहनुमाई की। मैं दूल्हा बाबा के मज़ार पर जाकर अपनी बहन की खुशियाँ मांगता, ना आज मेरे घर में ये खुशियाँ आती। मैं मज़ार पाक पर ख्वात्या ख्वानी के लिए जाऊंगा। हम कुछ देर के बाद हिस्सेपुर चलेंगे पीतम, मैंने कहा। आप भी? आजम ने हैरत से कहा। हाँ, क्यों? ना जाते तो अच्छा था। चलें, ठीक है, आपका चेहरा बदला हुआ है, मगर आप ज़्यादा देर वहाँ ना रुकें, मेरे पास आ जाएं, फिर कुछ करेंगे, लेकिन एहतियात रखें। खास तौर से गांव वाले दोबारा पुलिस को खबर कर सकते हैं। धूनीलाल बहुत जलील हुआ है आपको गिरफ्तार कराने में नाकाम होकर। आजम इसलिए मुतमईन था कि उसने मेरा चेहरा बदल दिया था। वो खुद मुझे लारी अड्डे छोड़ने आया। किसी और तरीके से हिस्सेपुर जाने से मैंने इनकार कर दिया था।
ہم نے شہر ہی سے پھول وغیرہ لے لیے تھے، میں وہاں شکرانے کے نفل پڑھنا چاہتا تھا۔ جب ہم حصے پور پہنچے تو مغرب کا وقت نکل چکا تھا۔ مجھے مزار کا راستہ معلوم تھا۔ مزار پر پہنچا تو گہری تاریکی پھیل چکی تھی۔ پیتم ڈر رہا تھا لیکن میری وجہ سے اسے ڈھارس تھی۔ وہ مزار سے کچھ فاصلے پر دونوں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے شکرانے کے نفل پڑھے، وہ وقت گزرنے کا اندازہ بھی نہیں ہو سکا۔ رات گہری ہو گئی، میں سب کچھ بھول کر نفل پڑھتا رہا۔ پھر مجھے پیتم کا خیال آیا اور میں چونک پڑا۔ اس کی کوئی آہٹ بھی نہیں ہو رہی تھی، جبکہ وہ پہلے یہاں کے ماحول سے بہت خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ ظاہر ہے مقامی تھا اور بندو مجھے بتا چکا تھا کہ یہاں دن میں بھی لوگ آتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہاں جن نماز پڑھنے آتے ہیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر پیتم کی تلاش میں چل پڑا۔ وہ مجھے نظر آ گیا، ایک درخت کے نیچے زمین پر پڑا گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے تنفس کا جائزہ لیا، پھر ایک جگہ آ بیٹھا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے ایک طرف بیٹھ کر کہا، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میری آواز کے جواب میں خاموشی رہی، پھر شرمندگی ہوئی۔ میرے لیے کچھ کھانے کو نہیں آیا۔ اس کے بعد میں نے ایسی کوئی فرمائش نہیں کی۔ رات کے 12 بج گئے کہ اس احاطے میں قدموں کی آوازیں ابھرنے لگیں اور میں سمجھ گیا کہ درس کا آغاز ہونے لگا ہے۔ میں خود بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر درس کی جگہ پہنچنے والا تھا کہ ایک طرف سے روشنی چمکی اور بار بار چمکنے لگی۔ پھر ایک آواز ابھری، روشنی کی جگہ آ جاؤ۔ یہ ہدایت مجھے دی گئی تھی، چنانچہ میں حیران چلتا ہوا روشنی کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں ایک پتھر کی سل پڑی ہوئی تھی۔ روشنی کے جھماکے کر کے مجھے اسی کی طرف متوجہ کیا گیا تھا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو آواز ابھری، بیٹھ جاؤ کامران، اور میں بیٹھ گیا۔ تب ایک دوسری آواز ابھری، ڈاکٹر کامران، دھولا بابا کے دربار میں تمہارا انتظار کیا جا رہا تھا۔ تمہاری حاضری کے لیے یہی جگہ منتخب کی گئی تھی۔ بے شک ڈاکٹر کامران، تم آدم زاد ہو اور آدم زاد خطا کا پتلا ہے، لیکن اگر وہ اپنے عمل میں مخلص ہے اور دیانتداری سے اپنے فرائض پورا کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کی ان خامیوں سے آگاہ کر دیا جائے جو اس کے اندر باقی رہ گئی ہیں۔ تم نے آج تک اس شیطان زادے کے خلاف عمل کر کے اپنا ایک خاص مقام بنایا ہے۔ اپنے باپ مسعود احمد کی نسبت تمہیں ذرا بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مسعود نے صرف نوجوانی کی عمر کے تقاضوں سے متاثر ہو کر دولت کی خواہش کی تھی، لیکن جب وقت کے ترازو میں دولت کے بدلے اس کے ایمان کو رکھا گیا تو اس نے دولت کو لات مار دی اور نتیجے میں ساری زندگی عذاب میں گزار دی، لیکن اپنے ایمان کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ باپ کی نیکیوں کا صلہ اولاد کو بھی ملتا ہے۔ اس بات کو سخت ناپسند کیا گیا کہ تم نے وکرم سنگھ سے ملنے کے لیے اپنے چہرے کو مصنوعی طریقے سے تبدیل کرنے کی اجازت دی۔ کیا اس سے پہلے تمہیں اسی چہرے کے ساتھ تحفظ نہیں دیا گیا؟ کئی معاملات میں تم نے ایمانی تنزل کا ارتکاب کیا ہے، چنانچہ تمہارے لیے کچھ فیصلے کیے گئے ہیں۔ تمہیں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ یہ کہ تم نے اپنی مشقت سے بابا پردہ پوش کے بتائے ہوئے کچھ عملیات کی مشق کی ہے، انہیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب تم ان کے استعمال کے لیے آزاد ہو، لیکن ان کے استعمال کے نیک و بد کا فیصلہ تمہیں خود کرنا ہوگا۔ غلطی کرنے کا نقصان خود بھگتو گے، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ دوسرا حصہ یہ کہ تمہیں ملنے والی ہر دعا کی قبولیت کے لیے مجلس دعا کرے گی۔ تم نے سب کچھ سن لیا، کچھ کہنا، کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ ہاں، میرے منہ سے آواز نکلی۔ پوچھو۔ اگر میں اپنی ناسمجھی میں کیے گئے گناہوں کا ازالہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو کیا کبھی کوئی مقام مل سکتا ہے؟ میرے ان الفاظ پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ممکن ہے وہاں سوچا جا رہا ہوگا کہ میں رو رو کر معافیا مانگوں گا، لیکن میرا موقف کچھ اور تھا۔ آج تک میں نے جو کیا تھا نیک ارادوں اور اچھا عمل سمجھ کر کیا تھا، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ مجھے رہنمائی ملنی چاہیے تھی، روکا جانا چاہیے تھا۔ میں نے سرکشی تو نہیں کی تھی، یہ سرزنش سخت تھی۔ میرے اندر بغاوت نہیں، دکھ تھا۔ یہ خاموشی پھر نہ ٹوٹی۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے احساس ہو گیا کہ اب میں یہاں تنہا ہوں، وہ سب جا چکے ہیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا، ٹہلتا ہوا اس جگہ آ گیا جہاں پیتم جوانی کی گہری نیند سو رہا تھا۔ میں اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا، پھر مجھے کچھ خیال آیا۔ اعظم علی مجھے میک اپ اتارنے کا عمل سکھا چکا تھا۔ میں نے اپنے چہرے سے پلاسٹک کے وہ ٹکڑے اتار کر پھینک دیے، اپنا چہرہ بری طرح رگڑ ڈالا۔ اب میں اپنی اصلی شکل میں تھا۔ پھر میں زمین پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے فوراً ہی نیند آ گئی۔ صبح کو اس وقت جاگا جب سیدھا سادہ پیتم مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ بھور ہو گئی ڈاکٹر جی، اس کی آواز ابھری۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، ارے پیتم، تم جاگ گئے؟ ہاں جی، سورج بھی نہیں نکلا تھا جب ہم جاگ گئے تھے۔ کیا کر رہے تھے اس وقت سے؟ آپ کے جاگنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ماں بڑی یاد آ رہی ہے صاحب جی، اس کی خوشبو بسی ہے ہمارے گاؤں کی ہوا میں جی۔ ارے تو تم چلے کیوں نہیں گئے ماں کے پاس؟ نا جی، آپ کے بغیر کیسے جاتے؟ آپ ہمارے لیے آئے ہو
اور پھر آپ نے ہی تو ہمیں اس راکشس سے چھڑایا ہے، آپ ہی کی وجہ سے تو اس نے ہمیں چھوڑا ہے، ورنہ اس کی قید سے من شکنجر بن کر ہی نکلتا ہے۔ چلو پھر چلیں چلیں۔ وہ خوش ہو کر بولا، میری ماں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگی، بہت اچھی ہے میری ماں، بڑا پیار کرتی ہے مجھ سے، میں کھو گیا، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ چلیں جی۔ ہم مزار سے باہر نکل آئے۔ باہر نکل کر پیتم نے کہا، رات کو تو ہماری جان ہی نکل رہی تھی، یہاں جن نماز پڑھنے آتے ہیں، کوئی انہیں دیکھ لیتا ہے تو پاگل ہو کر مر جاتا ہے، ہمیں یوں لگا جیسے جن آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا، جن پاجی، وائے گرو دی سو، ہم تمہیں نہیں دیکھیں گے، تم ہمیں پاگل مت کرنا۔